السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشفاق ریسرچ کنسلٹنٹ نے جب سے شیر پنجاب مہاراجہ رنجیت سنگھ پہ بات کرنی شروع کی ہے تو بہت سارے لوگوں نے ایسے ہی بلا وجہ کے بے تکے اعتراضات شروع کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی ایک اعتراض آیا جی، رنجیت سنگھ کے زمانے میں مسلمانوں پہ بڑے ظلم ہوئے، اور دیکھیے 1857 سے 1947 تک کتنا مسلمانوں پہ ظلم ہوا، مسلمان عورتوں کے ساتھ۔ پھر ظاہر وہ فلمی ڈائلاگ بھی بولنے ہوتے ہیں نا، عوام کو بھی گمراہ کرنا ہوتا ہے اور عوام کے جذبات کے ساتھ بھی کھیلنا ہوتا ہے، پھر اس درمیان میں بچیوں، لڑکیوں اور بچوں کے نام بھی لے آنے۔ تو میں نے سمپل سے ایک سوال ہے کہ 1857 میں رنجیت سنگھ تھا یا 1947 میں رنجیت سنگھ تھا؟ جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی نہیں تھا۔ جب اس زمانے میں تھا ہی نہیں تو یہ سارے الزام اس کے سر کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی بات سنی سنائی ایسے ہی نہ پھیلا دو بغیر تصدیق کیے ہوئے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بات جھوٹی ہو اور بعد میں آپ بھی اس جھوٹ کے زمرے میں آ رہے ہوں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں مہاراجہ رنجیت سنگھ شیر پنجاب کو لے کر بہت ساری جھوٹی کہانیاں، قصے اور باتیں مشہور ہیں۔ کسی بندے نے بھی تحقیق نہیں کی ہوئی اور ایسے ہی بلا تکے ہوئے اڑائے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ پہلے نمبر پہ تو آپ قرآن مجید کے اس حکم کے خلاف چل رہے ہیں، دوسرے نمبر پہ آپ لوگ کسی ایسے بندے کے اوپر جس نے وہ جرم کیا ہی نہیں، بار بار اس کے کھاتے میں وہ جرم ڈال رہے ہیں۔ لہٰذا پہلے تحقیق کریں، پھر بات کریں،